کیا مالک بلوچ نے بھی ماضی میں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے؟ نئے فوجی آپریشن کے اعلان پر عسکریت پسند خوش کیوں؟ بلوچستان میں پہلا بڑا فوجی آپریشن کب ہوا؟ حامد میر کا کالم۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے کالم بعنوان فریاد بلوچستان میں صوبے میں فوجی آپریشنوں کی مختلف تاریخ بیان کرتے ہوئے آزاد بلوچستان کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے ایک اہم بات کی ہے کہ آزاد بلوچستان بنانے کے لیے 3 ملکوں کو توڑنا ہوگا۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ 1947 کے بعد سے بلوچستان میں کئی فوجی آپریشن ہو چکے ہیں، کسی آپریشن کے نتیجے میں امن قائم نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ 2024 میں جس آپریشن کا اعلان کیا گیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی آنے والی کتاب کا تذکرہ کیا جو بلوچستان کی تاریخ پر مبنی ہے۔ حامد میر نے کتاب اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے بارے میں لکھا ہے کہ کتاب اس لحاظ سے بڑی اہم ہوگی کہ وہ جس تاریخ کو اپنی کتاب میں سمو رہے ہیں وہ اس تاریخ کا خود ایک کردار رہے ہیں۔ دور جوانی میں انہوں نے بلوچستان کی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے، ریاست کے خلاف جنگ کی، اور پھر ایک وقت آیا جب وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حیثیت سے ریاست کے خلاف لڑنے والوں سے مذاکرات کر رہے تھے۔ یہ مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہوئے اور آج ڈاکٹر صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات سب کو معلوم ہیں۔ حامد میر نے ماضی کی 2 تصویروں کو بلوچستان کے مسئلے پر ہر سوال کا جواب قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلی تصویر میں نواب اکبر بگٹی اپنی جوانی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا استقبال کر رہے ہیں۔ بگٹی صاحب نے نہ صرف تحریک پاکستان میں حصہ لیا بلکہ شاہی جرگے میں پاکستان کے حق میں ووٹ بھی دیا۔ بعد ازاں وہ ملک فیروز خان کی اس حکومت میں وزیر داخلہ بنے جس نے گوادر کو پاکستان میں شامل کیا۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے کے بعد چند ہفتوں کے بعد جنرل ایوب خان کے حکم پر بگٹی صاحب کو جیل پہنچا دیا گیا۔ جیل سے نکل کر وہ کبھی گورنر بنے تو کبھی وزیر اعلیٰ بنے۔ انہوں نے پاکستان کے وفاق کے ساتھ چلنے کی بہت کوشش کی لیکن جنرل پرویز مشرف نے انہیں پہاڑوں میں پہنچا دیا اور 2006 میں وہ وفاق سے ناراض بلوچوں کے شہید بلوچستان بنا دیے گئے۔ دوسری تصویر نواب نوروز خان زرگزئی کی ہے۔ اس تصویر میں ان کے ساتھ میر غوث بخش اور سردار عطا اللہ مینگل نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کو پولیس کی حراست میں جیل لے جایا جا رہا ہے۔ نواب نوروز خان نے 1958 میں جنرل ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف مزاحمت شروع کی تھی۔ انہیں قرآن کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارا گیا اور مذاکرات کے بجائے جیل پہنچا دیا گیا۔ 1964 میں اس 97 سالہ بزرگ نے کوہلہ جیل میں انتقال کیا۔ بعد میں میر غوث بخش بزنجو بلوچستان کے گورنر اور عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ بنے۔ دونوں نے اردو کو صوبے کی سرکاری زبان بنایا اور سرداری نظام کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرائی، لیکن ان دونوں کی حکومت کو 1 سال بھی پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ کالم نگار کے بقول بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب افواہ اور حقیقت میں تسلیم کیا کہ مینگل حکومت کے خلاف انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ فوجی جرنیلوں کے دباؤ کا نتیجہ تھا۔ 2 اگست 1974 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر کوئٹہ میں مجید لانگو نامی نوجوان نے ایک دستی بم پھینکا تھا۔ بھٹو صاحب تو بچ گئے، مجید لانگو مارا گیا۔ آج بلوچستان میں مجید بریگیڈ کے نام سے ایک گروپ خودکش حملے کر رہا ہے۔ اس گروپ نے اپنا نام اسی مجید لانگو کے نام پر رکھا ہوا ہے جو 1974 میں مارا گیا تھا۔ حامد میر نے تہلکہ خیز تجزیہ پیش کرتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ 2024 میں ایک نئے فوجی آپریشن کے اعلان پر یہ عسکریت پسند بہت خوش ہیں کیونکہ اب انہیں نئی افرادی قوت بھی ملے گی اور مزید بیرونی امداد بھی ملے گی۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی خوش ہیں۔ بلوچستان کے تنازع نے انہیں وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بنایا۔ تنازع مزید بڑھے گا تو سرفراز بگٹی اور مجید بریگیڈیئر دونوں کو مزید فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد کالم نگار نے بلوچستان میں ہونے والے فوجی آپریشنز کی مختصر تاریخ بیان کی۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ بلوچستان میں فوجی آپریشنوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ماضی قریب میں پہلا بڑا فوجی آپریشن 1916 میں برطانوی فوج کے جنرل ڈائر نے کیا تھا۔ اسی ڈائر نے 1919 میں امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں فائرنگ کا حکم دیا تھا۔ جنرل ڈائر کی کتاب بلوچستان کی سرحدی چھاپہ مار بناتی ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں بلوچ قبائل جرمن حکومت کی مدد سے برطانیہ کے خلاف مزاحمت کو منظم کر رہے تھے، لہٰذا اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے جنرل ڈائر نے برٹش بلوچستان اور ایرانی بلوچستان کی سرحد پر ایک فوجی آپریشن کیا جس میں شیعہ سنی اختلاف کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ دوسرا بڑا آپریشن 1948 میں خان آف کلات کے بھائی پرنس کریم کے خلاف ہوا۔ حامد میر مزید لکھتے ہیں کہ 13 نومبر 2024 کو سہیل بڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں سرفراز بگٹی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس کے خلاف فوجی آپریشن نہیں پولیس آپریشن ہوا تھا۔ سہیل بڑائچ صاحب جنرل محمد اکبر خان کی کتاب میری آخری منزل پڑھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ جون 1948 میں جنرل اکبر خان نے شہزادہ عبدالکریم کے خلاف آپریشن منظم کیا۔ کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر بتایا گیا ہے کہ کرنل گلزار کو کلاد اور کرنل شاہ کو چمن بھیجا گیا۔ اس معاملے میں اکبر بگٹی نے حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اس کتاب میں یہ واضح اشارے ملتے ہیں کہ برطانوی فوج کے کچھ افسران اور بھارتی حکومت افغانستان کے راستے سے پاکستان میں مداخلت کر رہی تھی، لیکن خان آف کلات کی کوششوں سے بغاوت آگے نہیں بڑھ سکی۔ کالم نگار کے مطابق نواب نوروز خان کی بغاوت کو سمجھنے کے لیے سکندر مرزا کا کردار سمجھنا ہوگا جس نے خان آف کلات میر احمد یار کو خود بغاوت پر اکسایا۔
تاکہ پاکستان میں مارشل لا لگایا جا سکے۔ حامد میر کے بقول خان قلات کی کتاب ان سائیڈ بلوچستان اب ناپید ہے کیونکہ اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ امید ہے کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی آنے والی کتاب پاکستان کے ارباب اختیار کے بلوچستان میں کردار کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے گی۔ حامد میر نے کالم کے اختتام میں بلوچستان کے مسئلے کا حل بتاتے ہوئے لکھا کہ بلوچستان کی عوام کے مسائل کا حل نہ تو ایک آزاد بلوچستان ہے اور نہ ہی موتبانہ اور غلامانہ سیاست ہے۔ آزاد بلوچستان بنانے کے لیے 3 ملک توڑنے ہوں گے، پاکستان، افغانستان اور ایران۔ یہ بہت مشکل ہے۔ بلوچوں کو ان کے وہ حقوق دینے کی ضرورت ہے جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا۔ مسئلے کا حل بلوچستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہیں اور یہ حل فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔